کبھی کبھی رشتے محبت نہیں برداشت مانگتے ہیں، اور جو عورت سلیقے اور صبر سے کام لینا جانتی ہے وہی ہر دل میں جگہ بناتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام خواتین کے لیے جو سسرال میں ہو کر بھی اپنی پہچان بنانے کے سفر پر ہیں۔ یہ ہیں زندگی کے 5 کڑوے سچ اور ان سے نمٹنے کے سلیقے جو آپ کو بنائیں گے ایک سمجھدار اور عقل مند عورت۔ تو سنیے دل سے، سمجھیے دماغ سے اور عقل کیجیے خاموشی سے۔ سچ نمبر 1، سب آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی اچھا بن جاؤ، ہر کوئی خوش نہیں ہوگا۔ سسرال میں کچھ لوگ صرف آپ کی خاموشی سے، آپ کی عزت سے اور آپ کی کامیابی سے تکلیف میں ہوں گے، مگر یاد رکھو ہر کسی کو خوش کرنا آپ کا کام نہیں۔ بس اتنا کیجیے آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ عقل مند عورت وہی ہے جو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ خود کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ مسکرائیے، جواب نہ دیجیے، خاموش رہ کر اپنی طاقت کو محفوظ رکھیے۔ سچ نمبر 2، کچھ رشتے صرف مطلب کے ہوتے ہیں۔ سسرال میں کچھ رشتے صرف تب ہی یاد کرتے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے موبائل کی بیٹری کم ہو جائے تو چارجر یاد آتا ہے، تو ایسے رشتوں پر دکھی مت ہوں۔ بس سمجھ جائیں کہ آپ کو کہاں اپنا دل لگانا ہے اور کہاں صرف فرض نبھانا ہے۔ دل چھوٹا نہیں کریں، دائرہ محدود کیجیے، ہر بات ہر کسی کو مت کیجیے۔ سچ نمبر 3، اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، ہر کام خاموشی سے کرتی ہیں، تو کچھ لوگ آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ تو بہت کمزور ہے، اس سے ہر کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی کا کڑوا سچ ہے، خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ زندگی کا بہت بڑا کڑوا سچ ہے۔ نرم رویہ رکھیں مگر اپنی حد مقرر کریں۔ ہر کام کے لیے ہاں نہ کہیں۔ ہر محبت کرنے والی عورت کو اپنی قدر خود سکھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنی قدر خود نہیں کرو گے تو آپ کی قدر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے فرصت سے اپنی قدر کیجیے، اپنے آپ کو جانیے، آپ کیا چاہتی ہو۔ یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سچ نمبر 4، کچھ لوگ ہمیشہ تنقید کریں گے۔ آپ کچھ بھی کریں، کچھ کہیں گے، ایسے کیوں کیا، کبھی کھانے میں نقص نکال لیں گے، آپ کے بچوں میں، اور کبھی آپ کے فیصلوں میں۔ جو تنقید برائے اصلاح ہو۔ تنقید بھی بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے نا جو کہ آپ کو پسند ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، لیکن کہیں گے یہ کلر آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا، بہتر تو یہ تھا کہ آپ وہ والا کر۔ بھائی کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیوں تنقید لوگ کرتے ہیں؟ جو مجھے پسند ہے وہ دوسرے کو نہیں پسند ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ اپنی مرضی دوسرے پہ مسلط کیوں لوگ کرتے ہیں؟ لوگوں کی عادت ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا۔ لوگ دوسروں کو جینے کا حق نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکیں۔ کیوں نہیں ایسا؟ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ لیکن جو تنقید صرف دل دکھانے کے لیے ہو نا، اس پر خاموش رہنا ہی سمجھداری ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے نا وہ کرو، سنو سب کی، کرو اپنی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، جس کی نہیں سننی اس کی بالکل نہیں سننی، اپنے آپ کی سنو۔ اپنے خلاف تنقید تو مت سنو، کیونکہ آپ اپنے خلاف جب باتیں سنتے ہو نا، لوگ آپ کو رونتے رہتے ہیں اور آپ ان کی تنقیدیں سنتے رہتے ہیں اور دل پہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیز نا اپنے دل پہ ایک تالا لگا لو، یہ تنقید کرنے والوں کی تنقیدیں اندر دل کے اندر نہ آنے دو، کیونکہ دل کے اندر جب تنقید آتی ہے تو
جو ہمارا دل ہوتا ہے نا وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں سے. جن باتوں سے پریشان ہوتے ہیں نا ان کو اپنے قریب مت آنے دو, تالا لگا دو. سچ نمبر 5, خاموش عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے مگر وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. جو عورت ہر بات پر جواب نہیں دیتی, بات بات پر جواب نہیں دیتی, جو بھی آپ کہہ رہے ہو ہر بات کا جواب نہیں دے رہی, ہر چیز کو سہ جاتی ہے, وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ اتنی باتیں سہ کے نا اپنے اندر کو اتنا مضبوط کر لیتی کہ آپ کی باتوں کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. خاموشی کبھی کبھار بہت بلند آواز ہوتی ہے. خاموشی بھی انسان دوسرے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, جو صرف سمجھنے والے ہی سنتے ہیں. اپنے جذبات اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں, انسانوں سے نہیں. انسانوں کے ساتھ بات شیئر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ہمیشہ آپ کو تنقید کرنے کو ہی ملے گی, آپ کی کمزوری کا فائدہ ہی اٹھایا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسانوں سے بہتر اللہ تعالیٰ سے اپنا جو بھی آپ نے شیئر کرنا اپنے اللہ سے کرو. وضو کرو, نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ, نفل پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. جو بھی آپ نے مانگنا ہے, جو بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. کیونکہ انسان شکایت سن کر جج کرتے ہیں اور رب سن کر رحم کرتا ہے. ہمارا رب جو ہے وہ سن کر رحم کرتا ہے. وہ لوگ جج کرتے ہیں جو جب انسانوں سے شکایت کی جاتی ہے نا, شیئر کیا جاتا ہے تو وہ جج کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ کو سب کچھ سہنا نہیں ہے لیکن سب پر بولنا بھی نہیں ہے. سمجھداری خاموشی میں ہوتی ہے اور نرمی میں. سسرال میں اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے. اگر آپ سسرال میں رہ رہی ہیں تو اپنے آپ کو ضائع مت کرو. خود کو سنواریے, نکھاریے اور وہ عورت بنیے جو خاموشی سے تاریخ لکھ دیتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تو مہا ولاگز کو سبسکرائب ضرور کیجیے. نیچے کمنٹ میں لکھیے میں سلیقے سے جینے والی عورت ہوں, اور یاد رکھیے تدبیر والی عورت تقدیر بھی بدل دیتی ہے. آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.